جس چوک میں میری گاڑی 1 منٹ کے لیے بھی کھڑی ہوتی ہے تو میں دیکھتی ہوں وہاں بچہ اور ماں، اور اکثر وہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ گود میں ہوتا ہے۔ ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ ہم گفتن نشستن برخاستن کی بجائے ہر بچہ جو ہمیں ایسا نظر آئے جو چوک میں مانگ رہا ہو، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو کیا ایک وقت کی روٹی نہیں دلا سکتے یا دے نہیں سکتے؟ اگر میرے پاس اتنی ہے توفیق کہ میں دن میں 3 دفعہ کچھ نہ کچھ کھا لیتی ہوں، ایک دفعہ میں چھوڑ دوں اور وہ روٹی 2 لوگوں میں بانٹ دوں، 2 پاکستانی ایک دن کے لیے کم سے کم ان کو کھانا مل جائے گا۔ لیکن کبھی ایسا سوچا ہے کسی نے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا ہو جائے تو آپ سوچیں کروڑوں لوگ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ میرے پاس ایک عورت آتی ہے سندھ سے، کہتی جی میرے علاقے میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ایک وقت کے کھانے کا نہیں، وہ گئی ہوئی تھی، اس کی بہو کا بچہ ہونا تھا، اس کے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ابھی ٹھیک بات کی تھی یہاں کہ جی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آگاہی کیسے ہو ہر روز۔ اور یہ میڈیا کی ماشاءاللہ نادیہ ہے اور بہت سارے لوگ، تو جو چوتھا ستون ہے ہماری ریاست کا وہ تو ہے ہی میڈیا، اور یہ میڈیا کی میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ہر ایک کو آگاہی دے اور شعور دے کہ ہماری معاشرے میں کیا ذمہ داری ہے۔ ایک آسان سا شعر ہے اقبال کا جو تو میں ہر جگہ جاتی ہوں میں کہہ دیتی ہوں، میرے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تدبیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اب یہ فرد کا لفظ کیا ہے؟ اس میں یہاں میری بچیاں بیٹھی ہیں، میری پوتیاں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ سب شامل ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا ہر مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو مرد ملت مقدر ردیف قافیہ کیسا ملتا ہے؟ لیکن نہیں، ہم سب کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات اسی طرح کی تاکہ ہمیں احساس ہو کہ خواتین کا کتنا بڑا عمل ہے معاشرے۔ اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے میں نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے۔ ہمارے گھر کے ساتھ وہ ہوتی تھی جگہ جس کو لاٹ صاحب کا دفتر اب بھی کہتے ہیں، اور وہاں 2 لڑکیوں نے، زرینہ نے اور اس کے ساتھ ایک اور نے جا کے جھنڈا، مسلم لیگ کا جھنڈا ہوتا تھا وہ آویزاں کیا تھا۔ وہ دن بھی مجھے یاد ہے اور آج کا دن بھی یاد ہے۔ جھنڈا تو ہے لیکن کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کی خواب ہم نے اور علامہ نے اور قائد اعظم نے دیکھی تھی؟ میں نہیں سمجھتی۔ جہاں ہر شخص جو ہے اس کو ایک وقت کم سے کم کھانا ملے اور کوئی بھوکا نہ ملے۔ اور آج صبح کے اخبار میں آپ دیکھیے خودکشی کر لی ماں نے، اس میں دریا میں چھلانگ لگا کے اپنے بچوں کو ساتھ باندھ کے، تو ان کو بچایا، کوئی بچ گئے کوئی نہیں بچ سکے۔ لیکن یہ اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ اگر ہم سب ہر روز ایسی چیزوں کی صرف توجہ دینے کے علاوہ کچھ عمل بھی کریں تو یقیناً یہ جو ہے سارا نظام، اس میں وہ تبدیلی آئے جس تبدیلی کے لیے پاکستان بنا تھا، اور جہاں عورتوں کو پہلی دفعہ اپنا اظہار خیال کرنے کا بھی موقع ملا اور ان کو یہ بھی موقع ملا کہ معاشرے میں ان کی کوئی قدر ہے، ان کی کوئی عزت ہے۔ وہ جانوروں کی طرح ان کی بیچ اور خرید نہیں ہوتی، وہ تو پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، جو اب تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے۔ ہم نے اس کو اس حد تک تبدیل کرنا ہے جہاں اس کا کوئی عنصر رہے ہی۔ تو میں آپ سب سے اس بات کے لیے شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں آج۔ میرے پاس تو الفاظ ہی کوئی نہیں ہے، میری عمر ایسی ہو گئی ہے کہ مجھے آدھی باتیں یاد رکھتی ہے۔ آج مجھے، میں بلکہ معذرت کرنا تھا، دیر ہو گئی، مجھے خیال تھا کہ فلیٹیز میں ہے فنکشن، یہ تو وہاں فلیٹیز کی بات مجھے سمجھ آئی کہ نہیں وہ تو یہاں ہے، حالانکہ یہ میرے گھر کے بہت قریب ہے۔ تو معذرت دیر سے آنے کی، معذرت آپ کی، میں نے یہاں پہ کچھ باتیں کر کے تو ایک تھوڑی سی معذر آئی بھی شاید آپ سمجھیں گی، اور آپ کی تشریف آنے کے لیے شکریہ بہت۔ ہاں ایک اور بات، جو شیلڈ جو دی تھی یہاں پہ ابھی رندھاوا صاحب نے کسی بچے کو، اس بچے کے لیے کتنا بڑا موقع۔ میرے جیسے ادنا بندے کو ہر روز شیلڈ ملتی، میرے گھر میں ہزاروں شیلڈوں کا ڈھیر ہوا ہوا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن اس بچے کے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کو وہ شیلڈ مل گئی، تو اس کو تو مبارکباد خاص طور پہ مل گئی۔
میں اسلامک ریلیف کی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں تاکہ ہم گروپ پکچر جو ہے وہ لے سکیں. نادیہ صاحبہ سے بھی